بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاملات میں ناقابل یقین حد تک تیزی آ چکی ہے۔ کیا کیا ہو رہا ہے سب چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یقین دہانیوں کی اس وقت بات چیت چل رہی ہے، ہر طرف خان ہی خان ڈسکس ہو رہا ہے، ہر طرف اسلام آباد ہو، راولپنڈی ہو، دونوں شہروں جڑواں شہروں میں خان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی بریکنگ نیوز، بڑی خبر یہ ہے کہ کسی بھی وقت خان صاحب کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے راولپنڈی کا ہاسپٹل ہوگا، کچھ اسلام آباد کا بھی نام لے رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت تک یہ کام ہو چکا ہو، یعنی یہ خبر سامنے آ چکی ہو کہ جی ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، منتقل کر دیا گیا ہے۔ تیزی اتنی آ رہی ہے معاملات میں کہ اب عمران خان صاحب کے کیسز جو نہیں لگتے تھے وہ بھی لگائے جا رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے یقین دہانیاں جو میں نے عرض کیا اس میں کیا ہوا ہے۔ 3 جگہوں پر دھرنا دیا تحریک انصاف نے، 3 جگہوں پر، پارلیمنٹ کے اندر دھرنا، وہاں پر خواتین ممبر پارلیمنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہیں دھرنا دے کر، اور رات گئے وہیں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں، یعنی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، سندھ ہاؤس بھی آپ نے سنا ہوگا، پنجاب ہاؤس بھی ہے، سندھ ہاؤس میں وہ لین دین کا سارا معاملہ جب رجیم چینج ہو رہا تھا وہ سب چیزیں چلی، تو اسی طرح خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بہت زیادہ ہنگامہ رہی ہوئی، یہاں تک کہ مشیر اطلاعات شفیع جان کا گریبان پھٹ گیا، کپڑے پھٹ گئے۔ پولیس سے آمنا سامنا جب ہوا، پولیس ان کو دھکیل کے لے گئی، حراست میں لیا، گرفتار جیسے کر لیا ہو، پھر دوبارہ ان کو چھوڑ دیا کہ اچھا ہو یہ تو وزیر ہی پکڑ لیا ہم نے۔ تو کافی ہنگامہ رہی ہوئی، پھر وہیں پر سڑک پر دھرنا دے دیا۔ اسی طرح اسلام آباد میں ریڈ زون میں 3 جگہوں پر دھرنا ہے ایک طرح سے، اور اس کے علاوہ سڑکوں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ طارق فضل چودھری صاحب پہنچے محمود خان اچیزئی کے چیمبر میں کہ جی ٹھیک ہے ہم خان کو شفٹ کرتے ہیں، دھرنے چرنے ختم کروائیں، ہم یقین دہانی اب کراتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ بھی آ رہے ہیں، پھر خبر آئی کہ رانا ثناء اللہ تو نہیں ہے لیکن وزراء کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی، جی خان کو شفٹ کر رہے ہیں، بات ختم، خان کو ہم ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، آپ جس طرح کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، جس سے کہتے ہیں علاج کرواتے ہیں، جس ہاسپٹل کہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ محمود خان اچیزئی نے کہا کہ جی نہیں، جب تک لے جایا نہیں جاتا خان کو، عملی اقدام نہیں کیا جاتا، ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کس طرح سے صورتحال تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سب میں اب یہ بات آئی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ خان صاحب ملک سے ہی چلے جائیں، ہماری جان چھوٹے کسی طرح سے، ہمارے پاس بیانیہ آ جائے کہ دیکھیں عمران خان بھی آج دیکھیں کہ علاج کے لیے باہر چلا گیا ہے، اس کو جانا پڑا نا، اسی طرح ہم نواز شریف کا کہتے تھے، جبکہ دونوں میں بڑا فرق ہوگا۔ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس والا معاملہ سارا جعلی نظر آیا، کبھی وہ کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوئے، کہاں کلینک گئے، کون سے ٹیسٹ ہوئے، کوئی چیز سامنے نہیں، وہاں جاتے ہی وہ حشاش بشاش ہو گئے، کبھی کسی کیفے میں نظر آتے تھے، کسی ہوٹل میں نظر آتے تھے، پولو انجوائے کر رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس کے بعد آج تک پلیٹلیٹس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن خان صاحب کا معاملہ جینون ہے، اتنا جینون ہے کہ لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھ ہتھیا کرنے کو تیار ہیں خان صاحب کو، چونکہ 85% ویژن ان کا خراب ہو چکا ہے، تو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ ہتھیا کرنے کی ضرورت پڑے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی من گنڈا پور تک کہہ رہے ہیں کہ میری ایک آنکھ صحیح کام نہیں کرتی اتنا، دوسری آنکھ جو بالکل صحیح ہے، میں خود وہ عطیہ کرنے کو تیار ہوں۔ 100 کم از کم لوگوں کے میرے پاس میسیجز، فون نمبرز، ایڈریسز، ہر چیز تفصیل موجود ہے، جنہوں نے صرف مجھے کہا ہے، پتہ نہیں اور کتنے لوگ ہوں گے، لیڈرشپ کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ جی ہم بھی خان کو اپنی آنکھ عطیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوچئے لوگوں کی جذباتی وابستگی کتنی ہے۔ اب حکومت چاہتی ہے کہ جی خان صاحب کس طرح سے چلے جائیں، باہر چلے جائیں۔ اس میں نعیم مشرف بٹ صاحب نے خبر دی ہے کہ بشریٰ بی بی خان صاحب کی اہلیہ وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور وہ پیغام رسانی بھی کر رہی ہیں، اعظم سواتی بھی اس میں ہیں، اور ان کے ذریعے 4 اور لوگ ہیں جن میں کچھ روح پوش بھی ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو خان کے سب سے قریبی سمجھ جاتے ہیں، جن کی بات خان صاحب سب سے کم ٹالتے ہیں۔ تو بشریٰ بی بی ان کو بھی انوالو کر رہی ہیں کہ میں خود بھی یقین دہانی کرواتی ہوں، خان کو منا لوں گی کہ وہ علاج کے لیے چلے جائیں، باہر چلے جائیں، اور اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ باقی لوگ بھی پھر ان کی تائید کریں تاکہ ایک عمران خان صاحب کو منانے میں ذرا آسانی ہو۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ بشریٰ بی بی تو بھرپور کوشش کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، اسی لیے ملاقاتیں بشریٰ بی بی سے ہو رہی ہیں، لیکن خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ مانے نہ مانے، ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہ کہتے رہے کہ دیکھیں میں کبھی ڈیل نہیں کروں گا، میں ملک سے نہیں جاؤں گا۔ تو یہ تو ممکن ہے کہ وہ یہاں پر علاج کرانے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کو شاید ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ملک سے باہر جانے کے لیے مشکل ہی وہ مانیں گے۔ اب یہاں معاملہ اٹکے ہوئے ہیں، خان صاحب ملک میں رہتے ہیں تو حکومت کے لیے خطرہ رہے گا، اگرچہ اب اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب ملک سے باہر چلے جاتے ہیں حکومت کے لیے خطرہ تب بھی رہے گا،
تو اب یہ سب جو ہو رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ تو شامل ہوگی. ایک اور بہت بڑا جو بلنڈر حکومت نے کیا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ جی وہی لوگ اٹھاتے ہیں وہی لوگ لاپتہ کرتے ہیں, انہوں نے کیا ہوگا. صحافی خرم اقبال کو جس طرح اٹھایا گیا, یہ الفاظ ہم نیوز پر چلے ہیں جن سے یہ وابستہ تھے صحافی. اب اس کے بعد کیا ہوا, عاصمہ شیرازی صاحبہ, منصور علی خان صاحب, دیگر صحافی اینکر پرسنز جو ہم نیوز کے ساتھ کام کرتے ہیں, وہ باقاعدہ اس میں ٹرانسمیشن میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی اتنی فسطائیت, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اب اٹھائیں گے لوگ. اور اس وجہ سے کہ اس نے صرف ایک کلپ شیئر کیا, زبان پھسلی مریم نواز صاحبہ کی, اور کہا کہ جی یہ تو فیک نیوز اس نے شیئر کیا. عاصمہ صاحبہ نے مان لیا آخرکار کو 8 گھنٹے بعد کہ جی ہم نے ان کو پکڑا ہے حراست میں, لاپتہ نہیں ہے, یہ ہماری حراست میں ہے. یہ پیک ایکٹ کی خلاف ورزی کی, انہوں نے فیک نیوز شیئر کی, فیک ویڈیو شیئر کی. وہ فیک تو تھی نہیں, سارے شیئر کر رہے ہیں کہ اتنے منٹ سے لے کر اتنے سیکنڈ تک آپ دیکھیں. تو مریم صاحب نے کہا ہے کہ مریم نواز دعویٰ نہیں کرتی, نواز شریف کی طرح دعویٰ نہیں کرتی, مریم نواز کام کرتی ہے. تو اب یہ زمانی ہو گیا تھا کہ نواز شریف تو صرف دعویٰ کرتے تھے, میں ہی کام کرتی ہوں. اس پر سارا ایکشن لیا. تو اب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں سچ بات دکھا دینا بھی, یعنی وہ اب توہین مریم آئین میں لکھ دیں کیا, تو اس پر ظاہر ہے کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ خوش تو نہیں ہوگی اس چیز پر کہ جی آپ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. لوگ پھر سمجھتے ہیں جی ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں, ہم نے بندے اٹھائے ہیں, ایسا تو نہیں ہے. اچھا, اب اس کے علاوہ جی 18 فروری کو سپریم کورٹ میں خان صاحب کے 6 مقدمات کی سماعت شروع ہوگی, اور ان مقدمات میں خان صاحب کے وکلاء کہیں گے کہ جی ہم نے خان سے ملنا ہے, اپنے کلائنٹ سے ملنے کی ہدایت ہونی چاہیے, وہ اب ملوانا پڑے گا. پھر یہ سپریم کورٹ کا بینچ پہلے بھی ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو ریلیف دے چکا ہے, یہی بینچ. تو لہٰذا اب خان صاحب کے سائفر سمیت کیسز لگ گئے ہیں جس میں حکومت کہہ رہی ہے جی ان کی رہائی ہوئی ہے, ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں, یعنی بریت. یہ آپ دیکھیے کہ کیسز لگنا شروع ہو گئے ہیں, اس میں تیزی آ گئی ہے. اچھا, انٹرنیشنلی آپ دیکھیں اسکائی نیوز وہ خان صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہے, الجزیرہ پاورفل ترین اداروں میں شامل ہے دنیا کے, وہ اس پر بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے دیگر ادارے, TRT ورلڈ ترکی کا انگریزی ادارہ میڈیا, وہ بھی بات کر رہا ہے جی خان صاحب کا ویژن خراب ہو گیا, یہ سب کچھ کیا ہوا ہے, اس سب پر بات ہو رہی ہے. تو خبر صرف اس وقت خان ہی خان ہے. اور اس میں اب ظاہر ہے کہ اگر خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے باہر لے جایا جاتا ہے جہاں بھی, تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہا. تو معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں, حکومت کی بس کی بات نہیں. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جی جہاں کہتے ہیں ہم کروا دیتے ہیں, آپ یہ دھرنا ختم کریں, انٹرنیشنل پریشر ہے, لوکل پریشر ہے, ان کی جان پر بنی ہوئی ہے کہ کدھر کریں. لیکن حکومت یہی چاہتی ہے کہ خان صاحب چلے جائیں, باہر چلے جائیں. مگر یہ بھی بات ہے کہ باہر بھی چلے جاتے ہیں تو حکومت کے لیے خطرہ تب بھی رہے گا. اور یہ بات اس لیے بھی شاید کہی جا رہی ہے کہ جی باہر تو جائیں, عمران خان صاحب کو یا ان کے فالوورز کو یہ تو یقین دلایا جائے کہ جی ایک تو ڈیل کوئی نہیں ہے, اور خان صاحب کو کہ جی دیکھیں آپ نے جو کہنا ہے باہر جا کے بھی کہہ لیں گے, آپ کو قدغن تو نہیں ہوگی, تو آپ باہر تو جائیں ایک دفعہ, وہاں آپ جائیں, اپنے بچوں سے ملیں, وہاں سے آپ انٹرویو بھی دے لیجیے گا, جو بھی کہنا کر لیجیے گا, حکومت تو پھر بھی گھیری جائے گی. تو یہ بھی شاید خان صاحب کو منانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو ابھی تک ہمارے پاس جو بھی اطلاعات آئی ہیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. ابھی آپ دیکھیے یہ آغاز ہے, بڑی غیر معمولی صورتحال ہے, بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جو 28ویں ترمیم والا معاملہ ہے, اس میں بھی اب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے آپ کو تو ماننا ہی پڑے گا, حکومت نہ مانے, پیپلز پارٹی نہ مانے, یہ تو ہو کے رہے گا. اس پر منیب فاروق صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کی خبریں واضح طور پر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی حکومت کہتی ہے کہ کون سی 28ویں ترمیم, یہ ایک دم آئے گی اور آپ کے سر پر ایک بم کی طرح پھٹے گی. یہ حکومت کے سر پر بم پھٹنا ہے, آئے گی بھی, اور یہی ایوان اسے منظور بھی کرے گا. کر لو بات, کوئی حیثیت نہیں ہے نہ اس ایوان کی, نہ پیپلز پارٹی, نہ نون لیگ کی, ایسی کی تیسی. تو قہر ڈھلنے والے ہیں. اللہ حافظ.